عزیزی ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرسڈے تفسیر کے ایک اور ایپیسوڈ میں ہم اور آپ شریک ہو رہے ہیں، اور جیسا کہ ہمارے ناظرین و ناظرات جانتی ہیں، سورہ الحشر کا مطالعہ اس وقت ہو رہا ہے۔ آج جن آیات کے سلسلے میں بات رکھنی ہے وہ اسی سورہ کی کل ملا کر کے 3 آیات ہیں، آیات نمبر 19، 20 اور 21۔ تو انشاءاللہ العزیز ان 3 آیتوں پر مطالعہ مشتمل رہے گا۔ میرے ساتھ میں مولانا عبدالستار ندوی ہمارے مربی اور معلم جڑے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ان آیات کے سلسلے میں ہم ان سے استفادہ کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو مولانا کو دعوت تلاوت دیتے ہیں کہ وہ ان آیات کی تلاوت فرمائیں اور پھر ترجمے کا حق بھی ادا کریں۔ ہم ایک ایک آیت کو ناظرین لیں گے، ایک آیت پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور پھر اس کی تفسیر میں جو باتیں آ رہی ہیں ان کو آپ اپنی سماعت میں رکھیں، ان پر غور کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ ترجمہ: ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ مولانا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، جو اللہ کو بھول گئے۔ تو یہ نسوا اللہ والی بات جو آئی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول جانا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان پر یہ بھول یا نسیان کی کیفیت جس کا کہ تذکرہ یہاں کیا گیا ہے، یہ کیسے طاری ہوتی ہے، اور کون سی چیز ہے جس سے وہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنا پلہ جھاڑ لیتا ہے اور جس کے نتیجے میں یہ نسیان اس کو لاحق ہو جاتا ہے۔ پہلے تو نسیان پہ گفتگو کرتے ہیں کہ نسیان کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ جی مولانا۔ ایک تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے ہو، جی۔ ایک یہ ہے کہ غفلت سے ہو، اور ایک یہ ہے کہ قلب مستحضر نہ ہو۔ جو گویا کہ زبان سے کلمہ تو جاری ہے، جی جی لیکن قلب جو ہے خشیت سے خالی ہے۔ خالی۔ جی۔ تو یہ 3 قسمیں ہو سکتی ہے۔ تو یہود کے اندر جو نسیان کا معاملہ تھا وہ جان بوجھ کر کے تھا، اظہاراً تھا اور باطناً بھی تھا۔ جی۔ اور منافقین کے اندر جو ہے وہ خفیہ طور سے تھا، ظاہری طور سے تو اظہار کیا بالکل کرتے تھے لیکن خفیہ طور سے وہ اللہ کو بھولے ہوئے تھے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، جی۔ یہودیوں کی طرف بھی، منافقین کی طرف بھی، اور ان تمام لوگوں کی طرف جی۔ جو اللہ کو اللہ کی حیثیت سے نہیں مان رہے، معبود کی حیثیت سے نہیں مان رہے ہیں، جی۔ اور اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو گویا اس طرح کے لوگ جو دنیا میں جی۔ اپنی اخروی زندگی کے تعلق سے کچھ بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں، جی۔ خدا کی شریعت سے روگردانی کر رہے ہیں، تو گویا کہ آخرت میں جو زندگی ملنے والی ہے، جی۔ جہاں راحت و آرام ہے، جی۔ اس سے اللہ رب العزت نے ان کو غافل کر دیا، بھلا دیا۔ مولانا ایک بات جو پڑھنے میں آئی وہ یہ بھی کہ یہ مرض نسیان جو ہے ذکر اللہ کو فراموش کرنے کے نتیجے میں لاحق ہوتا ہے۔ جی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسانی زندگی میں ذکر اللہ کی جو حیثیت اور اہمیت ہے وہ نہایت ہی مرکزی ہے، کہ جہاں ذکر اللہ کو اس نے فراموش کر دیا وہ نسیان کے اس مرض کے اندر میں یوں کہہ لیجئے کہ مبتلا ہو گیا۔ تو ذکر اللہ کی تھوڑی تشریح اگر ہمارے ناظرین کے لیے ہو جاتی۔ اب ذکر اللہ کی بات جہاں ہے تو دیکھیے غزوہ بدر کے موقع سے جی۔ جب مسلمان وہاں شریک ہو رہے تھے، وہاں پہ بھی ذکر کا تذکرہ آیا ہے کہ ذکر سے غافل نہ ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب فرعون کے دربار میں بھیجا جی۔ تو اللہ نے کہا کہ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، جی۔ یعنی فرعون کے سامنے میں بھی میرے ذکر سے غافل نہ ہونا۔ جی۔ تو گویا خوشی کی زندگی، خوشی کی حالت میں ہو، غم کی حالت میں ہو، کسی وقت بھی ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں مشکات شریف میں میں نے وہ حدیث پڑھی تھی جی۔ کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے شخص کو بلائے گا جو من یحمد اللہ فی السراء والضراء، یہ وہ شخص جو کہ خوشحالی کے عالم میں بھی اور تنگ دستی کے عالم میں بھی اللہ کی حمد بیان کرے۔
تو گویا کہ اللہ کا حمد، اللہ کی حمد، اللہ کا ذکر جو ہے ہر وقت مطلوب ہے. جیسے ہی ذکر سے انسان غافل ہو گیا ویسے ہی شیطان اس پہ سوار ہو جاتا ہے. مولانا اقیم الصلاۃ لذکری، جی اس طرح کی یہ آیت مبارکہ بھی ہم لوگوں کو قرآن میں ملتی ہے. جی تو نماز قائم کرو جی میرے ذکر کے ذکر لیے. کے لیے. تو گویا کہ نماز بھی جو ہے ذکر اللہ کی ایک شکل ہے. اور یہ چاہا جا رہا ہے ناظرین کہ نہ صرف یہ کہ ایک جسمانی حرکت ہو، یہ ایک فزیکل ایکسرسائز بن کر کے رہ جائے ہماری نماز، بلکہ ہماری نماز در حقیقت استحضار خداوندی کا سبب و ذریعہ بن جائے. یوں ہے کہ کلمہ تو زبان پر جاری ہے لیکن ذکر اگر اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی ہے تو پھر اقیم الصلاۃ لذکری والی بات نہیں ہوگی. نماز ادا کرنے کا جو ثواب اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ لیجئے کہ وعدہ فرمایا ہے وہ تو پورا ہو جائے گا لیکن اصل مقصود حاصل نہیں ہو پائے گا. مولانا مجھے سورہ جمعہ کی وہ آیت بھی یاد آ گئی کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ کی زمین میں دوڑ دھوپ کرو، اور وہاں پر بھی ذکر اللہ کثیرہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کثرت سے کرتے رہو، وہاں پر بھی وہ بات آئی ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ مسجد میں ہو، بازار دنیا میں ہو یا کسی اور مقام پر ہو، آپ کا دل ذکر اللہ سے بھرپور ہونا چاہیے. گویا یہ کہ زندگی پوری کی پوری جو ہے ذکر اللہ سے عبارت ہو، تمام تر کاموں کو کرتے ہوئے تمام تر اعمال کی ادائیگی کے دوران ہمیں اللہ تعالیٰ یاد رہے. تو مولانا یہ میں سمجھتا ہوں ایک ایسی بات ہے جو یوں کہہ لیجئے کہ انسان کی زندگی کے سلسلے میں ایک مرکزی اہمیت کی حامل ہے. اور آگے اسی آیت کا جو اگلا حصہ آئے گا اس سے بات ناظرین اور بھی زیادہ صاف ہو جائے گی کہ اگر ذکر اللہ نہیں ہے، اگر نس اللہ لاحق ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نس اللہ کے نتیجے میں بندے پر کون سی کیفیت طاری کر دیتے ہیں. مولانا ارشاد باری تعالیٰ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تو یہ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اگر سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل غافل ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو خود اپنا نفس بھلا دیتا ہے. تو یہ بندے کو خود اپنا نفس بھلا دینا، اپنی ذات سے غافل کر دینا. دیکھنے میں تو مولانا یہ آتا ہے کہ خدا کو یاد کرنے والے ہوں یا خدا سے غافل ہوں، بہرحال وہ اپنی ضرورتوں کے تعلق سے، اپنی نفسانی ضرورتوں کے تعلق سے تو بہرحال فکر مند ہوتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو جو غافل ہیں وہ زیادہ فکر مند ہوتے ہیں. تو پھر یہاں جو فانساہم انفسہم والی بات آئی ہے یہ کس مطلب کون سی بھول ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو مبتلا کر دیتا ہے نس اللہ کے نتیجے میں؟ قاضی صاحب اس میں دو باتیں ہیں، اس لیے کہ انسان صرف اس باڈی کا نام نہیں ہے. جی، انسان کا جو یہ جسم ہے یہ خاک سے بنا ہے، خاک میں مل جائے گا، خاکی ہے، لیکن انسان کے اندر ایک اور انسان بستا ہے جسے روحانی انسان کہتے ہیں. جی ہاں، گویا کہ اس کے اندر میں اس کے اخلاق ہیں، اعمال صالحہ ہے، اخلاص ہے، للہیت ہے. غرض یہ کہ جسم سے ہٹ کر کے جو انسان ہونے کے اور تقاضے ہیں، بندہ خدا ہونے کے اور تقاضے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے مراد لیا گیا ہے. ویسے بھی یہ اس جسمانی انسان کو ہم ریئل انسان اس لیے بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ غور کریں ہر 10-15 سال کے بعد ایک انسان بدل جاتا ہے. اب جس سے ہمارا معاہدہ اگر 15 سال کسی چیز کا ہوا ہو تو 15 سال کے بعد وہ انسان تو بدل گیا، یعنی اس کے جسم سے، ظاہری جسم سے اتنی چیزیں نکل گئیں کہ اگر اسے اکٹھا کیا جاتا تو ایک اور انسان بنتا. لیکن جس سے ہمارا معاہدہ وہ تو اندر کا معاملہ ہے. تو گویا انسان کی دو شکلیں ہوئی، ایک یہ خاکی ہے، ایک نوری. جی، تو اگر اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا کوئی تو چاہے خاکی جسم میں جتنی بڑھوتری ہو لیکن نوری جسم جو ہے وہ پس مردہ ہو جائے گی. اس کا اخلاق. قاضی صاحب اس میں ایک بات اور یہ کہ اللہ یہ جو نسیان ہے، یعنی اللہ سے انسان بھولتا کب، اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. جی ضرور. کہ اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے جو سورت لی تھی سورہ مجادلہ، اس میں ہے کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان کے غلبے کے بعد ہی انسان جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. تو گویا کہ سب سے پہلے تو ہمیں شیطان سے بچاؤ کا اہتمام کرنا چاہیے. جی، اور ان تمام اہتمام میں اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ القلوب تصدع کما یصدع الحدید، جی، کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طریقے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کا یہ سائیکل کرنا اللہ کا ذکر ہے. تو جیسے ہم ذکر میں لگیں گے شیطان ہم سے دور ہو جائے گا. تو گویا کہ شیطان کے حاوی ہونے کے بعد ہی انسان ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے. مولانا وہ بھی ہدایت ملتی ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی دلوں کے اطمینان کا سبب و ذریعہ ہے.
تو ناظرین یہ بات ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ انسان ایک حیوان محض نہیں ہے، بلکہ اس کی جسمانی ضرورتوں کی تکمیل تو یوں کہہ لیجئے کہ جانور بھی کرتے ہی رہتے ہیں، اور انسان اور جانور کے درمیان میں اصل فرق کرنے والی جو شے ہے وہ در حقیقت ذکر اللہ ہے، اور ذکر اللہ بدرجہ اتم انسانوں کے درمیان میں ہو یہ مقصود ہے، کیونکہ یہ بھی کہیں پڑھنے اور سننے میں آیا کہ دنیا کی ہر ایک مخلوق اپنے زبان حال سے یا زبان قال سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے، لیکن انسان کا جو ذکر ہے وہ اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے کہ اخروی جواب دہی دنیا کی تمام تر مخلوقات میں جنوں اور انسانوں سے ہی ہونی ہے، لہٰذا اس بات کا ہمیں استحضار رہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہ ہو، کہ جہاں ذکر اللہ دلوں کے اندر میں یوں کہہ لیجئے کہ بیٹھ جائے گا تو پھر نیکیوں کی راہ ہم پر ہموار ہوتی چلی جائے گی اور بدی کی راہ جو ہے ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ مولانا اس کی ایک دو چیزیں اور بھی ذہن میں آ گئی جی کہ یہ خدا فراموشی کس طرح سے خدا فراموشی کا خود فراموشی کا سبب بنتی ہے۔ اس میں مولانا ایسا بھی پڑھنے میں آیا، آپ دیکھیے کہ انسان کو بنیادی طور پر یہ احساس رہے کہ اس دنیا کے اندر میں وہ مطلق العنان نہیں ہے۔ جی دو طرح کی بھول ہے جو لاحق ہو سکتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اس کا کوئی خدا ہی نہیں، کوئی خدا نہیں، اور ایک دوسری بھول یہ ہے کہ وہ اپنے حقیقی خدا کو بھول جائے اور وہ جو حقیقتاً خدا نہیں ہے ان کا وہ بندہ بن کر کے رہے۔ ان دونوں ہی صورتوں کے اندر میں ایک بنیادی غلطی ہے جو اس سے سرزد ہوتی ہے اور جو اس کی پوری زندگی کو غلط کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو نہ یہ مطلب یہ ہے کہ نہ خدا فراموشی ہو اور نہ ہی اپنے مقام سے ہٹ جانے والی کوئی بات ہو، یہ احساس کہ اس دنیا کے اندر میں میری حیثیت اللہ تعالیٰ کے بندے کی ہے اور زمین پر اس کی مرضی نافذ کرنے کے لیے اس نے مجھے خلیفہ بنا کر اس عرض پر بھیجا ہے، یہ بنیادی یوں کہہ لیجئے کہ عقیدہ اور یہ بنیادی نظریہ جب ہمارے پاس میں رہے گا تو انشاءاللہ العزیز فانساہم انفسہم والی کیفیت ہم پر اللہ تعالیٰ چاہے لاحق نہیں ہوگی۔ مولانا آخر میں جو بات آئی اولئک ھم الفاسقون، کہ یہی لوگ ہیں جو در حقیقت فاسق ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا نسیان نسوا اللہ ہوا، فانساہم ہوا، اور آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ تو فسق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو، جی جی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے نکل جانا۔ تو یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ فانساہم انفسہم کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ بندے کا عمل اس پرکار کا ہوتا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے نکل گیا ہے۔ یعنی فاسق اور فسق جو ہے وہ عام طور سے شریعت میں چھوٹے گناہ میں مبتلا ہونے والے کو بھی فاسق کہیں گے اور بڑے گناہ میں مبتلا ہونے والے کو بھی فاسق کہیں گے، لیکن یہاں پر تاکید کے ساتھ جب آیا اولئک ھم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، تاکید اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس سے مراد کفر ہے اور بڑے گناہ مراد۔ مولانا یہ بات بھی آتی ہے کہ انسان کے صحیح راستے پر ثابت قدم رہنے کا انحصار اس بات پر ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ یاد رہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ اسے یاد رہے گا، اس کے اعمال میں شامل حال رہے گا، وہ غفلت جس کا کہ تذکرہ یہاں پر کیا ہے اس غفلت میں انسان اللہ تعالیٰ چاہے مبتلا نہ ہوگا۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ غفلت اہل ایمان سے بھی کوئی ایسا کام سرزد کرا دیتی ہے جو کسی منافق کا کام ہے، جو کسی کافر کا کام ہے، اور نتیجتاً وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ ایک ایسی آیت ناظرین جس کے سلسلے میں ہمیں بہت ہوشمند ہونے کی ضرورت ہے، اور مولانا ایک بات یہ بھی یاد آ گئی، علامہ اقبال سے کسی نے ایک وقت میں یہ استفسار کیا تھا کہ آپ نے اپنی شاعری کے اندر میں جو فلسفہ خودی لایا ہے اس کی جڑ بنیاد آپ کو کہاں سے ملی؟ اور علامہ نے یہ جواب دیا تھا کہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 19 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہی وہ آیت ہے جو میرے فلسفہ خودی کی جڑ بنیاد ہے۔ گویا کہ خودی بھی جو ہے وہ اس چیز سے ہٹ کر کے کوئی شے نہیں ہے، انسان کو اپنی ذات کا
یوں کہہ لیجئے کہ شناسا ہو جانا، خود شناس ہو جانا، اور یہ خود شناسی اسی وقت ممکن ہے جب وہ خدا شناس ہو جائے. جیسے کہ خدا فراموشی خود فراموشی کا سبب بنتی ہے، خدا شناسی خود شناسی کا سبب بنے گی انشاءاللہ. خلاص تو مولانا ہم اگلی آیت پر چلیں. جی چلتے ہیں. لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون. جی یہی دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے. جنت میں جانے والے ہی اصل کامیاب ہیں. بھائی صاحب اس میں یہاں پہ جی استوا یستوی کا لفظ آیا. استوا یستوی برابر ہونے کو بھی کہتے ہیں، اور استوا علی العرش کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک جگہ پکڑ لینے کو، متمکن ہونا. جی جی. اور اصحاب تو ساتھی کو کہتے ہیں، یہاں پر والے کی میننگ میں ہے. جی. اور فائز ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس کامیابی میں سلامتی ہو. جی ہاں قرآن میں ہے نا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جی کہ جو جہنم سے نکال لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی لوگ کامیاب ہیں. تو آپ نے مولانا یہ بات کہی تھی کہ ایک ایسی کامیابی جو فہم کامیابی. جی آپ نے ایک مخصوص لفظ استعمال کیا، میرے ذہن سے محو ہو گیا. مطلب ایک کامیابی تو ایسی ہوتی ہے جو وقتی ہوتی ہے، اور ایک کامیابی ایسی ہے جو ہمہ وقتی ہے. تو یہ جو کامیابی جس کا کہ تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے یہ ایک ہمہ وقتی کامیابی ہے. ناظرین و ناظرات کہنے کا منشا یہ کہ جو داخل جنت ہوا ہمیشگی کی زندگی اسے ملی، اور یہ ہمیشگی کی زندگی در حقیقت اس کی کامیابی کا اظہار کرنے والی، اعلان کرنے والی ہے کہ ایک ایسی کامیابی ہے جو ہمہ وقتی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ جنت میں داخل کیا گیا اور وہاں سے پھر نکال دیا گیا، بلکہ ایک ہمیشگی کی زندگی ہے جو اسے جنت میں ملے گی. ایسی نعمتیں جن کا سلسلہ کبھی منقطع ہونے والا نہیں ہے. مولانا اصحاب النار اور اصحاب الجنہ یہ دو طرح کے افراد کا تذکرہ آیا ہے، اور پھر یہ فیصلہ سنایا گیا کہ اصحاب الجنت ہی ہیں جو فائزون ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں، اصل میں کامیاب ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ دو گروہ اپنے اعمال کے اعتبار سے اور اپنے انجام کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. تو اس ضمن میں ہمیں کچھ اور رہنمائی قرآن کریم کے ذریعے سے. اب اس میں ایک چیز اور قائص میں پہلے ذکر کر دوں ناظرین کے سامنے کہ وہ جو پچھلی آیت میں یہ کہا گیا کہ اللہ ان کو بھلا دے گا ان کے نفس سے. اب دیکھیے اس آیت میں جب اللہ رب العزت نے اصحاب النار اور اصحاب الجنت کا تذکرہ کیا ہے جی تو اصحاب الجنت هم الفائزون اتنا کہہ گا کہ رک گئے. جی حالانکہ اصحاب النار کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے جب کہہ دیا کہ اللہ نے ان کو بھلا دیا تو اس آیت میں اگلی آیت میں بھلا کر کے دکھا بھی دیا. بہت خوب بولا. حالانکہ اور دوسری جگہوں پہ جی جی اس طرح کی تفصیلات آتی ہیں کہ جنتیوں کا تذکرہ ہو پھر جہنمیوں کا تذکرہ ہو. جی لیکن یہاں پر اللہ نے کہا بھلا دیا تو تفصیل میں ان کو بھلا کر کے دکھا دیا کہ دیکھو ہم بھلا آیت کے اندر میں بھی گویا کہ ان کو فراموش کر دیا. جی جی بہت صحیح مولانا. تو مولانا جی اصحاب النار اصحاب الجنت کے تعلق سے جو آپ نے پوچھا اس کے تعلق سے اور کئی آیتیں ہیں. جیسے قرآن کی ایک جگہ آیت ہے کہ ام نجعل المتقین کالفجار، کہ متقی اور فجار کو ہم برابر نہیں ہونے دیں گے. صحیح. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے. تو گویا کہ جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے یہ دونوں نہ دنیا میں ان کی زندگی اچھی مطلب یکساں کر سکتی اور نہ آخرت میں. بظاہر دیکھنے میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے، اللہ کی فرما برداری، اللہ کا مکمل فرما بردار ہے، تو دوسرے لوگ دیکھ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ یہ پریشان حال ہے، لیکن اس کی دل کی کیفیت کا اندازہ ہر ایک کو نہیں ہو سکتا. بہت صحیح مولانا، بہت صحیح مولانا. کسی اللہ والے نے کہا تھا کہ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان. بہت صحیح مولانا، کیونکہ دیکھنے میں یہ تجربہ ہے. آپ دیکھیے کہ افراد رہنے کے لیے تو محلات میں رہ لیں، نرم و گداز بستر پر استراحت فرمائیں، لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ نیند اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے آنکھوں سے کوسوں دور ہوتی ہے. تو یہ بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ ظاہری خوشحالی انسان کے اندرون کی خوشحالی کا مظہر نہیں ہو سکتی. اس کے اندرون میں جو بے چینی ہے، اس کو جو ذہنی خلفشار لاحق ہے، اس کی ظاہری خوشحالی یوں کہہ لیجئے کہ ان ساری باتوں کو ڈھک نہیں سکتی. بظاہر کوئی انسان اگر دیکھے تو اسے سب پتہ چلے گا
کہ دولتوں کے انبار ہونے کے نتیجے میں عالیشان مکانات اور کوٹھیاں اور بہترین سواریوں کے چلتے یہ شخص خوشحال ہے، لیکن اس کے اندرون کی خوشحالی، اس کے ذہن کا خلفشار وہی بہتر جانتا ہے۔ آیا وہ اندرونی طور پر بدحال تو نہیں ہے؟ کہیں اس کا خاندان اس سے بچھڑ تو نہیں گیا؟ کہیں نرم و گداز بستر بھی اس کی استراحت اور آرام کا سبب بننے کی بجائے اس کے بے چینی میں مزید اضافے کا سبب بن گئے؟ تو یہ کوئی لازمہ نہیں کہ بظاہر خوشحال نظر آنے والا شخص دنیا میں بھی خوشحال ہی ہو، بلکہ اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ ایسا شخص بھی اپنے اندرون کے اندر میں بدحال ہو، کسی ذہنی خلفشار کا شکار ہو۔ مولانا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور دوزخ والے یکساں نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ اپنے آپ میں ایک دو ٹوک قسم کی بات جو ہے کہی گئی۔ کہیں کہیں لوگوں کو ہمارے یہاں بڑا مغالطہ ہے، آپ دیکھیے، اور یہ مغالطہ میں سمجھتا ہوں یہود کی طرف سے چل کر کے ہمارے درمیان میں شاید کیا آیا کہ یہود کو اس بات کا غرہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اور قرآن کریم نے ان کے اس قول کو نقل بھی کیا، ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اور دوزخ کی آگ اگر سمجھ لیجئے ہم وہاں ڈالے بھی گئے تو چند ایک دنوں میں ہم کو غلو خلاصی حاصل ہوگی۔ اور پھر کہیں یہ خام خیالی ہمارے یہاں پر بھی چل کر کے آئی۔ لہٰذا اس ضمن میں اگر تھوڑی وضاحت ہو جائے تو اپنے اعمال کی درستگی کی فکر اور یہ کہ اپنے عقیدے کے اندر میں صحیح ہونا، یہ ہمارے لیے دو بنیادی ضرورتیں ہیں۔ جی اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اصحاب النار اصحاب الجنہ برابر نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دنیا کی زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو ہماری فرما برداری والی زندگی گزارے گا اس کی زندگی ہم اچھی گزاریں گے۔ اور ناظرین کرام، ایک چیز ہم غور کریں، سوچیں کہ دنیا میں اگر مصائب اور مشکلات آ رہے ہیں تو اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، ایک دم قطعی نہیں، اس لیے کہ مصائب اور مشکلات کا آنا اللہ کے یہاں طے ہے، جس کے ساتھ جیسا اللہ نے لکھ دیا ویسا ہو کر کے رہے گا۔ ہم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیں، ان سے زیادہ محبوب کون ہو سکتا ہے؟ یعنی بچپن میں پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گئے، چند دنوں کے بعد چچا گزر گئے، والدہ گزر گئی، دادا گزر گئے، سب گزرتے گئے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی 7 اولاد میں سے 6 کو تو اپنے کندھے پہ اٹھایا، صرف ایک ہی بات میں رہ گئے۔ یعنی اس طریقے سے دیکھیں، 6 سال کا بچہ اس کی والدہ گزر گئی۔ تو ظاہری طور سے اگر دنیا میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں جس سے انسان کا دل شکستہ ہونے لگے تو اس کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ خدا کے ہاں وہ شخص محمود نہیں۔ تو اس لیے اصحاب الجنت اصحاب النار، دنیا میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کسی کی مصیبتوں کو دیکھ کر کے کہ وہ پریشان حال زیادہ ہے تو اللہ کے یہاں محمود نہیں ہے۔ یہ بہت مناسب بات آئی، اور اب ہم انشاءاللہ اس مطالعے کی آخری آیت نمبر 21 پر چلتے ہیں، جو عظمت قرآن سے متعلق ہے۔ ایک مرتبہ پھر مولانا تلاوت و ترجمانی کا حق ادا کریں گے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ قائد صاحب، اس میں ایک دو الفاظ ایسے ہیں جس کی تشریح طلب ہے۔ جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، اور خاشعہ کہتے ہیں ظاہری طور سے جھک جانے، اسی لیے نماز میں خشوع کہتے ہیں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کو، اور تصدع کہتے ہیں اصل تو ہے کسی سخت چیز میں ہول ہو جانا، پھٹ جانا، تصدع۔ اور خشیت کہتے ہیں ایسے خوف کو جس میں علم پوشیدہ، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ وتلک الامثال نضربها، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں۔ مولانا یہ بات آئی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب تو دیکھتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے پھٹا پڑا ہے، خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔
تو مولانا یہ تمثیل اگلی آیت کے اگلے ٹکڑے سے یہ پتہ تو چل رہا ہے کہ یہ تمثیل پیش کی گئی ہے، لیکن یہ جو بات بیان کی گئی منشاء الہی کیا ہے ناظرین، اس کو ہم سمجھتے چلیں کہ آخر یہ مثال ایک تو وہ حامل قرآن ہے جسے ہم اور آپ انسان کے نام سے جانتے ہیں، اہل ایمان جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ دولت بیش بہا عنایت کی قرآن کی، اور اس کے نزول کے حق کے سلسلے میں انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی، لیکن پہلے اس مثال کو سمجھتے چلیں کہ ایک تو وہ حامل قرآن ہے جن کے پاس میں کتاب اللہ موجود، اور کتاب اللہ کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ کی کیفیت یہ ہو جاتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ پہاڑ ہی کی مثال کیوں لائی گئی ہے مولانا؟ اس آیت میں سمجھیے کہ عظمت قرآن اور غفلت انسان، ان دونوں کا گویا کہ موازنہ ہے۔ جی جی، پہاڑ کی مثال اس لیے اللہ رب العزت نے دیا، دو باتیں اس میں غور کرنے کی ہے۔ جو ایک آپ نے سوال کیا پہاڑ ہی کی مثال کیوں دیا، دیکھنے میں ظاہری طور سے سب سے عظیم الجثہ مخلوق جو ہے وہ پہاڑ ہے۔ پہاڑ کے تعلق سے انسان کا تصور بھی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بہت ٹھوس اور مضبوط ہے، بلکہ اب تو سائنس ہی بتاتی ہے کہ وہ جتنا اوپر ہے اتنا وہ زمین کے نیچے بھی۔ جی، اب دوسری بات یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر اس پہاڑ کو عقل و شعور دیا جاتا جی، اور ان کو احکام و اوامر اور منہیات کے سے رکنے کے لیے اور احکامات پر پابند ہونے کے لیے اس کو پابند کیا جاتا، تو اس پہاڑ کی یہ حالت ہوتی کہ اللہ کے حکم کے نیچے دبا جاتا اور اس کے اندر اس قدر تضرع پیدا ہوتی کہ تصدع کا شکار ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ اصل کہنا مقصود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، لیکن انسان کو عقل و شعور دیا گیا اور قرآن نازل کیا گیا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ قاری صاحب، ایک بات اس میں یہ ہے کہ تصدع کہتے ہیں ریزہ ریزہ ہونے کو، ٹوٹ پھوٹ ہونے کو، تو گویا ایک تبدیلی آ جاتی پہاڑ میں۔ تو قرآن کے نزول کے بعد اور اس کی تلاوت کے بعد ہمارے اندر بھی تبدیلی آنی چاہیے۔ یہ بھی بات گویا کہ اس آیت کے ضمن میں تشریحی طور پر کہی جا سکتی ہے۔ مولانا ایک چیز اور یہ بھی معلوم پڑتی ہے کہ اس کتاب کے نزول کے ساتھ میں جو بھاری بھرکم ذمہ داری حاملین قرآن پر عائد ہوتی ہے، اس کا بھی گویا کہ تذکرہ مقصود ہے جی، کہ ایک تو پہاڑ ہے جو گرانڈیل بھی ہے اپنی جسامت کے اعتبار سے، اور پہاڑ کو دیکھنے کے بعد میں سب سے پہلا ہمیں جو تاثر ہوتا ہے وہ اس کی قوت کا، اور یوں کہہ لیجئے کہ اس کی جسامت سے اس بات کا ہم اندازہ کر پاتے ہیں کہ یہ اپنے آپ میں کتنا طاقت والا ہوگا کہ اس کو کوئی ہٹانا چاہے تو ہٹا بھی نہیں سکتا اپنی جگہ سے، اور یہ کہ دنیا کے سارے انسان جا کر کے اس پر بس جائیں تو وہ بھی اپنی جگہ پر جمع رہتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تحمل اور وہ برداشت جو انسانوں کے اندر میں ہونا چاہیے اس قرآن کو لے کر کے، وہ بھی کہیں اس مثال کے ذریعے سے واضح کرنے کی کوشش، واضح کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے تو مولانا اس پہاڑ کے اندر تحمل و برداشت کی اتنی قوت ہونے کے باوجود اگر یہ کلام الہی کا نزول اس پہ ہوتا تو بھی وہ جھک جاتا، اور ایک انسان ہے جس کے دل کو اللہ نے پہلے ہی گداز بنایا ہے، اس کے بعد بھی سنگ دل بنا جا رہا ہے۔ واقعتاً مولانا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی چیز، ایک ایسی کتاب تھی جو اس کے دل کو خشیت الہی سے بھرپور کر دیتی، اور گدازی قلب تو اس کے اندر میں پہلے سے موجود تھی ہی، گویا کہ اس منزل کا حصول اس کے لیے آسان ہوتا اور یقینی ہوتا، لیکن مشکل یہ ہو گئی کہ اپنے اعمال کی ہر نصیبی کہہ لیجئے کہ وہ اپنی اس منزل مقصود کو پانے میں ایک بڑی حد تک قاصر رہا ہے، اور اسے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی بڑی کتاب کا حامل بنایا ہے تو اس کے حق کو ادا کرنے کے لیے وہ کمر بستہ ہو جائے۔ صاحب، ایک بات آپ سے یہ ناظرین کے سامنے یہ بات آ جائے کہ یہ جو وحی کے نزول کا معاملہ جو اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ اتنا عظیم ہے کہ یہ دب جاتا پہاڑ یا تصدع کا شکار ہو جاتا، تو بدیہی طور پہ بھی ایسا بھی ہوا۔ بالکل مولانا، کیونکہ ہم نے جو احادیث کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کی جن کیفیات کو پڑھا ہے، اس میں کم از کم دو باتیں فی الفور جو یاد آ رہی ہے۔ سورہ الانعام کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے مولانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اونٹ کی پشت پر بیٹھے ہوئے تھے. اور سورہ انعام کے تعلق سے یہ بھی ناظرین کہ یہ قرآن کی وہ سورہ ہے جو پوری کی پوری ایک ہی وقت میں نازل کی گئی تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ اس سورہ کے نزول کے وقت میں افق پر قریب 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کے موجود تھے. تو جب اس سورہ کا نزول نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوا تو بوجھ کی کیفیت کچھ اس قدر تھی کہ اونٹ کے جو گھٹنے ہیں وہ مڑنے لگے، اور وہ اونٹ جو قاعدے کی حالت میں تھا، کھڑا ہوا تھا، وہ اپنے گھٹنوں کے اوپر بیٹھ گیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا سلسلہ، اس سورہ کی وحی کے نزول کا سلسلہ مکمل ہوا. تو یہ بھی ایک کیفیت کا بیان آتا ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ آپ کا زانو مبارک زید بن ثابت کے زانو پر تھا، اور ایسے میں وحی کا نزول شروع ہوا. وَإِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یعنی یہ بدیہی طور پہ بھی ثقیل ہے، اور امر اور حکم کے حساب سے تو ذمہ داری کے حساب سے تو ہے. اب چونکہ وہ حدیث کی ہم نے روایت کر دی لہٰذا اسے مکمل کرتے چلے. مولانا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زانو اس قدر بھاری بھرکم محسوس ہوا کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے زانو کی ہڈی جو ہے اب اور تب میں کہیں ٹوٹ نہ جائے. تو یہ کیفیات رہی ہے ناظرین، اپنے آپ میں ایک بہت ہی یوں کہہ لیجئے کہ ایسا تجربہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت برداشت کا امتحان لیا کرتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سخت سردی کا موسم ہوتا، نزول وحی شروع ہوتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پسینے کے آثار نمودار ہو جاتے. تو مولانا نے بجا طور پر یہ بات کہی کہ اپنے نزول کی کیفیت کے اعتبار سے بھی ثقیل، اور وہ گراں قدر ذمہ داری جو قرآن کریم کے نزول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے توسط سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، وہ بھی اپنے آپ میں گراں قدر. تو یہ جو بات آئی مولانا خاشیم متصدیم من خشیت اللہ، کہیں مولانا ذہن ایک عام مطلب قرآن کے پڑھنے والے کا عام قاری کا ذہن سورہ احزاب کی اس آیت نمبر پر 73 پر چلا جاتا ہے، جس میں پھر پہاڑ کا تذکرہ، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَن يَحْمِلْنَا فَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ ہم نے اس امانت کو پہاڑ اور زمین کی طرف پیش کیا، اور ان دونوں نے معذرت کر لی، اور انسان نے جو ہے اس امانت کی ذمہ داری کو گویا کہ قبول کر لیا، اور بعد میں ظلوم اور جہول اس طرح کے دو القاب یوں کہہ لیجئے کہ دو باتیں جو ہے انسان کے تعلق سے اختتام آیت پر آئی ہے. لیکن مولانا جاننا یہ تھا کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت نمبر 21 ہے سورہ حشر کی، جس کے اندر میں قرآن کے نزول کا پہاڑ پر نازل ہونے والی کیفیت کا بیان، اور وہاں جو لفظ امانت آیا ہے، تو کبھی چونکہ پہاڑ وہاں پر بھی ہے اور پہاڑ یہاں پر بھی ہے، تو کہیں ناظرین کا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ اس امانت سے مراد قرآن ہے. تو اس سلسلے میں کیا ہے مفسرین کے اقوال؟ بلکہ زیادہ تر ناظرین تو یہی سوچتے ہیں، اور ہم بھی بہت دنوں تک یہ سوچتے رہے کہ جو قرآن کا نزول یہاں ہے وہاں ہے. لیکن جمہور مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کا نزول جو یہاں ہے وہاں امانت سے مراد قرآن نہیں ہے، بلکہ امانت سے مراد اوامر الہی، اوامر الہی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات. اور مولانا مودودی صاحب کی تشریح میں یہ بات بھی، تفسیر میں یہ بات بھی پڑھنے میں آئی کہ اس سے جو ہے وہ خلافت مراد ہے، کیونکہ بحیثیت خلیفہ ہی اللہ تعالیٰ کے اوامر کا نفاذ جو ہے انسان کو کرنا ہے، اور نہیات سے اسے خود بھی بچنا ہے، اور عوام الناس کو، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ بندگان خدا کو بھی بچانا ہے، ساری دنیا کو. تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ مفسرین کے اقوال کے اندر میں ظاہراً کوئی تضاد نہیں ہے. آپ احکام الہی کہہ لیں، آپ خلافت عرض کہہ لیں، بہرحال بات وہی بنتی ہے. لیکن ایک چیز جس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے وہ یہ کہ ہمیں یہ غلط فہمی لاحق نہ ہو کہ نزول قرآن والی بات، پہاڑ پر اگر قرآن کا نزول ہوتا، یہ جو بات سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 میں آئی ہے، کہیں ہمارا ذہن امانت سے مراد جو ہے قرآن ہی کو نہ لے لے. لہٰذا وہاں امانت کا جو استعمال ہوا ہے کہ یہ خلافت عرضی کی امانت ہم اگر یوں کہہ لیجئے کہ پہاڑ کو پیش کرتے یا زمین کو پیش کرتے
تو باوجود یہ کہ اپنی جسامت اور اپنی حیت، اپنی شکل و صورت، اپنی یوں کہہ لیجئے کہ وسعت کے باوجود بھی وہ اس ذمہ داری کو انہوں نے قبول نہیں کیا. باقاعدہ الفاظ جو ہے مولانا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، انکار بھی کر دیا جی اور خوف زدہ بھی ہو گئے. صحیح، جبکہ انسان نے ذمہ داری کو قبول کر لیا. اب مولانا اس کے اب چونکہ بات آئی ہے لہٰذا اس آیت کا بھی ایک مختصراً سا حق ہم ادا کرتے چلیں کہ آخر میں یہ جو بات آئی انسان کے لیے ظلم اور جہول کا جو لفظ آیا ہے کہ انسان نے ذمہ داری کو قبول تو کر لیا، انسان نے خلافت عرضی کی ذمہ داری کو قبول تو کر لیا، لیکن یہ قبول کرنے کے ساتھ میں پھر آخر کو یہ بات جو کہی گئی کہ وہ اپنے آپ میں ظلوم ہے، وہ اپنے آپ میں جہول ہے. تو معلوم یہ پڑتا ہے ناظرین کہ جب تک کہ وہ اس ذمہ داری سے کو ادا کرتا رہے، استطاعت بھر اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوتا رہے، تب تو پھر وہ ظلوم اور جہول نہیں ہوگا. بالکل. لیکن جہاں اس نے ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی برتی وہ ظلم کرے گا. اسی طرح سے وہ جو ہے جہالت کا شکار ہوگا کہ اس نے اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے پہلے یہ سوچا ہی نہیں کہ کس بھاری بھرکم ذمہ داری کو وہ قبول کر رہا ہے. گویا کہ اپنی جہل کی بنا پر اس نے ایک ایسی ذمہ داری قبول کر لی جو در حقیقت اسے قبول نہیں کرنی چاہیے. اور ظلم اس وقت ہو جائے گا جب ذمہ داری کو قبول کرنے کے باوجود بھی اس کے حق کو ادا نہ کرے. تو ناظرین یہ بات اس لیے بھی ضروری معلوم ہوئی کیونکہ عام طور پر یہ مغالطہ سا لاحق ہو جاتا ہے کہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 73 ان دونوں کا مضمون ایک ہی جیسا ہے، حالانکہ فرق ہے اور اس فرق کو ہم نے مقدور بھر واضح کرنے کی کوشش کی ہے. مولانا آخر میں یہ جو بات آئی وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں. تو کنکلوژن کے طور پر یہ حصہ آ رہا ہے مولانا، ایک تو پہاڑ پر قرآن کو اگر ہم نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے دبا جاتا، مزید یہ کہ وہ پھٹ پڑتا. اور یہ مثال ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ اپنی حالت پر غور کریں. قرآن میں یہ مثال اور اس سے پہلے کئی مثال، اس کے بعد بھی بہت ساری مثالیں، یعنی قرآن میں مثال دے کر کے بہت ساری باتیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. اللہ رب العزت ساری مخلوقات کا خالق ہے، قرآن بھی وہی نازل کرنے والا ہے. تو اللہ سے بہتر کون جانے گا کہ انسان کا ذہن مثالوں کو سب سے زیادہ سمجھنے کی اور مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور مثالوں کے ذریعے انسان سمجھ جاتا ہے. اس لیے اللہ نے یہاں پر یہ کہہ بھی دیا کہ ہم مثال اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ انسان سمجھے، اور سمجھنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ غور و فکر کرے. اگر کوئی غور و فکر نہیں کر رہا ہے کسی چیز پہ تو گویا وہ سمجھ ہی نہیں رہا. تو گویا یہ مثالیں جو دی گئی ہے یہ دعوت تدبر ہے. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں کہ قرآن کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ اگر وہ پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو اس کی یہ حالت ہوتی. تو قرآن کی تلاوت کے بعد ہمارے اندر وجیلت قلوبہم والی کیفیت پیدا ہونی چاہیے. اگر ایسی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو گویا قرآن کی نزول کو ہم کما حق اپنے اندر جذب نہیں کر پا رہے ہیں. مولانا مثال اس لیے بھی معلوم پڑتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پہاڑ پر قرآن کا نزول ہوتا تو اس کی کیفیت یوں اور یوں ہوتی. آپ پر تو قرآن کا نزول ہو چکا ہے، لہٰذا آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے قرآن ہم تک پہنچا. لہٰذا اب یہ صورتحال کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو صورت واقعہ یہ ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دبا جاتا اور پھٹا پڑتا. اب اس کیفیت کا ہم بھی اندازہ کریں کہ قرآن کریم ہم پر یوں کہہ لیجئے کہ ہم حامل قرآن ہے اور ہماری قرآن کے تعلق سے یوں کہہ لیجئے کہ ہماری قرآن کے تعلق سے کیا حالت ہے. ہم اپنے آپ کو حامل قرآن ہونے کے باوجود قرآن کے سلسلے میں کہاں پاتے ہیں؟ ماہ سیام کو ماہ قرآن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس کے آخری عشرے کی تاخرات میں 5 تاخراتوں میں سے کسی ایک رات میں قرآن کا نزول شروع ہوا، لیلۃ القدر، جسے قرآن کریم نے لیلۃ القدر کے نام سے یاد کیا. تو ناظرین ہمارے لیے ایک بیش بہا موقع نصیب ہونے جا رہا ہے قرآن سے ایک مرتبہ پھر اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کا. تو جو جڑے نہیں ہیں وہ جڑیں، اور جو جڑ چکے ہیں وہ اپنے تعلق کو مزید مضبوط کریں تلاوت کلام پاک سے، اس کی ترجمانی سے، اس کے غور و تدبر سے
اس کے معنی اور مطالب پر غور کرتے ہوئے۔ مولانا اس سلسلے میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے، لہٰذا میں ان کی طرف کرتا ہوں آپ کو۔ ناظرین کرام، یہ جو آخر آیت ہے آج کی تفسیر کی، لو انزلنا ھذا القرآن، قرآن کو نازل کیے ہوتے اگر پہاڑ پہ تو پہاڑ کی یہ حالت ہوتی۔ جیسا کہ قاضی صاحب نے بتایا کہ قرآن کا نزول تو ہو چکا اور ہمارے دلوں پر ہوا ہے، تو کیا اس کیفیت کو ہم محسوس کر رہے ہیں؟ علامہ اقبال نے بہت اچھی بات ایک جگہ کہی ہے کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو قرآن کو اپنے دلوں پر نازل ہوتے ہوئے اگر ہم دیکھیں اور اس حیثیت سے تلاوت کریں کہ گویا قرآن ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے، ہمیں وہ حکم دیا جا رہا ہے، ہمیں ان کاموں سے روکا جا رہا ہے، تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ کیفیت پیدا ہوگی جو کیفیت قرآن کریم پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جی قرآن کریم پیدا کرنا چاہتا ہے۔ بہت مناسب ناظرین، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعرات کو دوپہر 2 بجے یہ پروگرام نشر کیا جائے گا اور پورے ماہ سیام میں اس کے نشر کا وقت دوپہر 2 بجے رہے گا، لہٰذا جمعرات دوپہر 2 بجے آپ شامل ہوں اس پروگرام کے اندر میں اپنے احباب اور رفقا کے ساتھ میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔